ندیم حسن آصف سے میری زیادہ ملاقاتیں نہیں تھیں۔ یہ پنجاب کے ہوم سیکریٹری تھے، لاہور کے کمشنر بھی تھے اور کچھ عرصہ میاں شہباز شریف کے پرسنل سیکریٹری بھی تعینات رہے۔ میری وزیر اعلیٰ آفس میں ان سے سرسری سی ملاقاتیں نہیں تھیں۔ یہ 2013 میں CDA کے چیئرمین بنے تو مجھے دعوت دی اور میری ان سے پہلی تفصیلی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کی وجہ بہت دلچسپ تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ نے دنیا دیکھی ہے، آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں اسلام آباد کو مزید کیسے خوبصورت بنا سکتا ہوں۔ یہ سوال دلچسپ تھا، لہٰذا میں نے انہیں دنیا کے مختلف شہروں کی روایات اور انتظامات بتانا شروع کر دیے اور ندیم حسن آصف ڈائری میں نوٹس بناتے چلے گئے۔ یہ میٹنگ بعد ازاں 6-7 میٹنگز میں تبدیل ہو گئی اور میں اپنی بساط کے مطابق اپنی معلومات ان کے ساتھ شیئر کرتا رہا، لیکن آخر میں وہی ہوا۔ کچھ ہونے سے پہلے ہی ندیم صاحب کا تبادلہ ہو گیا۔ یہ سیکریٹری ٹو پریزیڈنٹ بنے، آخر میں کیبنٹ سیکریٹری بنے اور پری میچور ریٹائرمنٹ لے لی، جس کے بعد ہمارا رابطہ تقریباً ختم ہو گیا۔ مگر پھر 2019 میں IBEX کا پہلا ٹور مصر گیا۔ ہم 95 لوگ تھے۔ وہ ٹور ختم ہو گیا، لیکن اس میں ہمیں سردار کامران مل گئے۔ سردار صاحب جینون پڑھے لکھے، سمجھدار اور تجربہ کار انسان ہیں۔ یہ مختلف ہسپتالوں اور ڈاکٹروں کو طبی آلات فراہم کرتے ہیں۔ کامران صاحب نے گفتگو کے دوران انکشاف کیا کہ ندیم حسن آصف ان کے چھوٹے بھائی ہیں اور یہ روزانہ لنچ اکٹھے کرتے ہیں۔ شفیق عباسی اور طارق باجوہ بھی اس لنچ میں شامل ہوتے ہیں۔ سردار کامران کے توسط سے ندیم حسن آصف سے رابطوں کا دوسرا دور شروع ہوا۔ ان سے لاہور میں ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ 6 ماہ قبل سردار صاحب کے گھر ان سے طویل ملاقات ہوئی۔ ہم دیر تک کہکے لگاتے رہے تھے۔ وہ ہمارے ساتھ موراکو جانا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں موراکو نہیں گیا، میری خواہش ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ فیض شہر جاؤں اور دنیا کی قدیم ترین اسلامی یونیورسٹی دیکھوں۔ میں نے کہا یہ بہت معمولی خواہش ہے، آپ جب چاہیں ہمارے ساتھ چلیں۔ گروپ نہ بنا تو میں اور آپ دونوں اکیلے چلے جائیں گے۔ یہ وعدہ ہو گیا اور زندگی چپ چاپ آگے بڑھتی رہی۔ لیکن پھر اچانک جمعرات 20 اکتوبر کی صبح پتہ چلا کہ ندیم حسن آصف انتقال کر گئے ہیں۔ یہ خبر میرے لیے شاکنگ تھی۔ میں نے انہیں چند ماہ قبل صحت مند اور ٹھیک ٹھاک دیکھا تھا، لہٰذا یقین نہیں آیا۔ ندیم حسن آصف صحت مند تھے، عمر 65 سال تھی اور 65 سال کی عمر آج کے دور میں زیادہ نہیں ہے۔ یورپ میں لوگ 70 سال کی عمر میں زندگی کا دوسرا فیز شروع کرتے ہیں، لہٰذا ندیم صاحب اس لحاظ سے جوان تھے، واک کرتے تھے، کہکے لگاتے تھے اور یہ ان چند بیوروکریٹس میں شامل تھے جنہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ نوکری کی کوشش نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے جتنی نوکری کرنی تھی کر لی، میں اب آزاد زندگی گزاروں گا، اور یہ آزاد زندگی گزارنے لگے۔ اپنی مرضی سے اٹھتے تھے، اپنی مرضی سے سوتے تھے اور مرضی کے لوگوں سے ملتے تھے۔ زندگی مزے سے گزر رہی تھی، لیکن پھر 2021 کے وسط میں انہیں پیشاب کی تکلیف ہونے لگی۔ پیشاب رک رک کر آتا تھا۔ ٹیسٹ کروائے تو پروسٹیٹ پھولا ہوا تھا۔ ادویات شروع کی، حالت مزید خراب ہونے لگی۔ مزید ٹیسٹ ہوئے اور پروسٹیٹ کا کینسر نکل آیا۔ تاہم ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ یہ خطرناک نہیں ہے، ہم اسے ادویات سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ادویات شروع ہوئیں، لیکن کینسر دنوں میں جگر تک پہنچ گیا۔ سردار کامران نے علاج اور ادویات تلاش کرنا شروع کر دیں۔ پتہ چلا کہ جرمنی نے کینسر کی نیوکلیر میڈیسن بنا لی ہے۔ جرمن کمپنی سے رابطہ کیا گیا۔ پتہ چلا کہ دوا کے ٹرائل چل رہے ہیں اور کمپنی ابھی صرف 2 ملکوں کو دوا دے رہی ہے، برطانیہ اور پاکستان۔ سردار کامران نے مزید معلومات حاصل کی۔ معلوم ہوا کہ ایک ڈوز 10 لاکھ روپے میں آتی ہے۔ کم از کم 8 ڈوز لگیں گی اور دوا 6 سے 8 ہفتوں میں پاکستان پہنچے گی۔ بہرحال قصہ مختصر، سردار کامران نے دوا منگوا لی، لیکن اس دوران ندیم حسن ہمت ہار گئے۔ انہوں نے کھانا پینا بند کر دیا اور دنوں میں ویل چیئر پر آ گئے۔ دوست احباب نے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ میں قدرتی طریقے سے واپس جانا چاہتا ہوں، مجھے ڈاکٹروں اور دواؤں کے چکر میں نہ ڈالیں۔ کہ 2 بار اسپتال لے جائے گئے، لیکن دونوں مرتبہ انہیں دوا کی پہلی خوراک نہ لگائی جا سکی۔ سردار کامران کے دوست احباب سینئر ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر نے صورتحال دیکھ کر کہا کہ ندیم حسن کے معاملے میں ایک چیز اچھی ہے، اسے درد نہیں ہو رہا، لہٰذا یہ جتنی دیر چل سکتے ہیں انہیں چلنے دیں، زیادہ تنگ نہ کریں، کیونکہ ان کے مرض کا علاج ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ یہ چلتے رہے اور اس دوران 19 اور 20 اکتوبر کی درمیانی رات اس سفر پر روانہ ہو گئے جہاں سے کسی کی واپسی ممکن نہیں ہے۔
یہ میرے احباب میں اس نوعیت کی چوتھی موت ہے۔ میرے صحافی دوست مسعود ملک پروسٹیٹ کینسر کا شکار ہوئے اور دنوں میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے دوست خاور محمود کو اچانک کینسر کا پتہ چلا۔ یہ جرمنی گئے، علاج کراتے رہے لیکن طبیعت نہ سنبھل سکی تو مجھ سے جولیٹ کے شہر کا نام پوچھا۔ ویرونا گئے، جولیٹ کے مجسمے کے ساتھ تصویر بنوائیں، بلیک فارسٹ میں چند دن گزارے، کراچی واپس آئے، اپنی کمپنی بند کی، اثاثے بچوں میں تقسیم کیے اور ایک صبح خبر آئی خاور محمود ہم میں نہیں رہے۔ ڈاکٹر اسلم میرے بہت قریبی دوست تھے، وہ دنوں میں ہم سے رخصت ہو گئے اور اب ندیم حسن بھی ان میں شامل ہو گئے۔ احباب کی موت انسان کو ہمیشہ دکھی کر دیتی ہے، میں بھی دکھی ہو جاتا ہوں، لیکن ساتھ ہی میں یہ سوچنے لگتا ہوں کہ ان لوگوں کے بھی چند خواب تھے، زندگی سے ان کے بھی کچھ تقاضے تھے، یہ بھی بہت کچھ کرنا چاہتے تھے۔ کیا یہ لوگ اپنی وش لسٹ پوری کر سکے؟ کیا یہ کامیاب ہونے کے بعد بھی وہ زندگی گزار سکے جس کا خواب باندھ کر یہ سفر پر روانہ ہوئے تھے؟ یہ سوال ہر بار مجھے زندگی کی تلخ حقیقتوں سے متعارف کروا جاتا ہے۔ یہ کائنات 200 ارب کہکشاؤں پر مشتمل ہے اور ایک کہکشاں میں کم از کم 450 ارب سیارے ہوتے ہیں۔ ہماری کہکشاں ملکی وے سے قریب ترین کہکشاں کینس میجر ڈورف ہم سے 25,000 نوری سال پر واقع ہے، اور ہم ایک نوری سال کو وقت میں تبدیل کریں تو یہ 1,86,000 سال بنیں گے۔ آپ اسے 25,000 سے ضرب دے کر دیکھ لیں۔ ہمارے سولر سسٹم میں مریخ ہماری زمین کا ہمسایہ ہے، اور اس ہمسائے پر لینڈ کرنے کے لیے بھی ہم اگر فضا میں 10 کلومیٹر فی سیکنڈ کی سپیڈ سے اڑیں تو ہمیں 7 ماہ لگتے ہیں، اور یہ ہم سے قریب ترین ہے، اور اس پوری کائنات میں اب تک زندگی کا سراغ صرف زمین پر ملا ہے۔ چنانچہ زندگی کی نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہوگا۔ ہمیں اس زندگی کے ایک ایک لمحے سے لطف اٹھانا چاہیے۔ دوسری حقیقت، زندگی عارضی ہے، یہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ ہمارے سامنے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور لوگ سال بعد انہیں مکمل طور پر بھول جاتے ہیں۔ چنانچہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ وہ آج کر لیں، کل کا انتظار نہ کریں۔ کائنات کے اس سسٹم میں کل کا لفظ فٹ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ لمبی عمر کے باوجود اپنی مرضی کی زندگی بھی گزار سکیں گے؟ انسان کے اعضاء 60 سال کے بعد ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اگر 70 کی عمر میں کرکٹ کھیلنا چاہیں گے یا بسوں اور کشتیوں پر دنیا کا سفر کرنا چاہیں گے تو کیا یہ ممکن ہو جائے گا؟ یہ آج میں رہ کر کرنے والے کام ہیں، ان کی قضا نہیں ہوتی۔ چنانچہ آپ یہ آج ہی ادا کر لیں۔ کل ہر شخص کی زندگی میں ہر روز طلوع نہیں ہوتا۔ اور تیسری حقیقت، موت برحق ہے۔ دنیا کا ہر شخص فوت ہوتا ہے اور وہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ زندگی کی توفیق کم لوگوں کو ہی دیتا ہے۔ آپ اگر زندہ ہیں تو پھر زندگی گزاریں، زندہ ہونے کا ثبوت دیں، مردوں جیسی زندگی گزار کر دنیا سے نہ جائیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ آئے تو کسی کو پتہ ہی نہ چلا، آپ رہے تو کسی کو پتہ ہی نہ تھا، اور آپ چلے گئے تو بھی کسی کو خبر نہ ہوئی۔ آپ ایسی زندگی نہ گزاریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم انسان ہیں، ہمیں کم از کم شہد کی مکھی سے بہتر زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ بیچاری ساری زندگی پھولوں کا رس اکٹھا کرتی رہتی ہے، لیکن جب شہد پک کر تیار ہو جاتا ہے تو انسان مکھیاں اڑا کر سارا شہد چٹ کر جاتا ہے۔ آپ یقین کریں، آپ نے زندگی میں جو کمایا، جو بنایا، وہ شہد ہے۔ اس سے خود لطف اٹھائیں، ورنہ کسی دن آپ بھی شہد کی مکھی کی طرح اڑا دیے جائیں گے، اور آپ کا مال اور آپ کی کمائی کوئی اور چاٹ جائے گا۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو، یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔